بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان غیاث الدین کا دور حکمرانی 1366 تا 1377 بنگال کی مسلم سلطنت کا سنہری دور تھا۔ سلطنت میں ہر طرح امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ سلطان غیاث الدین اعلیٰ پائے کا منتظم، عالم با عمل، زاہد اور جود و سخا کا پیکر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان دفاع سلطنت سے ہرگز غافل نہ تھا۔ موقع بہ موقع جنگی مشقوں کا انعقاد بھی سلطان کے طریقے جہاں میں شامل تھا۔ ایک دن تیر اندازی کی مشق ہو رہی تھی۔ سلطان نے بھی نشانہ باندھ کر کئی تیر چھوڑے۔ ناگہاں ایک تیر کا نشانہ خطا ہو گیا اور یہ تربیتی احاطے سے باہر جا گرا۔ اتفاق سے یہ تیر ایک غریب عورت کے بچے کو لگا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ سلطان کو اس حادثے کی خبر نہ ہوئی اور مشق مکمل ہونے کے بعد تھکا ماندہ اپنے عملے کے ساتھ قصر شاہی کی طرف کوچ کر گیا۔ قاضی شہر قاضی سراج الدین دن بھر کے عدالتی کام کاج کو سمیٹ کر اٹھنے ہی والے تھے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک کمزور خاتون حاضر ہو گئی اور قاضی صاحب سے فریاد کی کہ قاضی صاحب، میں ایک بیوہ ہوں، بادشاہ کے تیر سے میرا لخت جگر ابدی نیند سو گیا، از روئے قانون شریعت میری دادرسی کیجیے۔ قاضی صاحب کچھ دیر کے لیے کسی سوچ میں پڑ گئے اور پھر ایک درہ مسند قضا کے نیچے چھپا کر رکھ دیا۔ جواب دعویٰ کے ساتھ حاضر ہونے کے لیے سلطان کے نام سمن جاری کر دیا۔ عدالت کے حکم کی تعمیل کرانے کے لیے ایک پیادے کو روانہ کر دیا۔ پیادہ قصر شاہی کی حدود میں داخل ہوا تو اس کو اندازہ ہوا کہ بے پناہ مصروفیت کے باعث اس وقت بادشاہ تک رسائی آسان نہیں ہے۔ پیادے نے بلند آواز سے اذان دینی شروع کر دی۔ بے وقت اذان سن کر بادشاہ نے مؤذن کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ مؤذن کو حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے بے وقت اذان کی وجہ دریافت کی۔ پیادے نے عدالت کا پروانہ پیش کر دیا اور کہا، مجھے سلطان کو محکمہ عدلیہ میں حاضر کرنے کا حکم ملا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ قصر شاہی کا عملہ اس وقت سلطان تک رسائی نہ دے گا، اس لیے یہ حلیہ اختیار کیا۔ سلطان فوراً اٹھا، ایک چھوٹی سی تلوار بغل میں چھپا کر عدالت کی طرف چل پڑا۔ قاضی سراج الدین کے سامنے پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے تعظیم تو کجا سلطان کی طرف التفات تک نہ کیا، جیسے کہ اس کو جانتے ہی نہ تھے۔ غریب عورت کے بیان لیے اور فیصلہ صادر کیا۔ سلطان غیاث الدین پر قتل کا جرم ثابت ہو گیا۔ از روئے قانون شریعت سلطان کو قصاص میں قتل کرنے کی سزا سنائی جاتی ہے، البتہ سلطان کو موت و زیست کا فیصلہ مقتول بچے کی ماں کی مرضی پر منحصر ہے۔ سلطان غیاث الدین نے ملزموں کے کٹہرے میں اپنے خلاف سنائی گئی سزائے موت کو سر جھکائے تسلیم کیا۔ یہ منظر دیدنی تھا۔ سلطان ایک لاچار ملزم کی حیثیت سے محکمہ عدلیہ میں اس پرندے کی طرح بے یار و مددگار تھا جسے ذبح کرنے کی غرض سے کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ مقتول بچے کی ماں سلطان پر خشمگین نظریں گاڑی ہوئی تھی۔ سب کو لگا کہ سلطان اب تھوڑی دیر کا مہمان ہے اور جرم کی پاداش میں اس پر حد شرعی لاگو ہونے والی ہے۔ ادھر قاضی صاحب نے فیصلہ سنانے کے بعد اس انتظار میں تھے کہ اگر فریقین کے بیچ شریعت میں دی گئی رعایت کے پیش نظر کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو سورج ڈوبنے سے پہلے سلطان کو جلاد کے حوالے کر دیا جائے۔ سلطان کی لاچاری اور قسم پرسی کو دیکھ کر یکا یک خاتون کا دل بھر آیا اور اس نے خون بہا کے عوض سلطان کو موت کے بے رحم شکنجے سے چھڑانے کا فیصلہ کیا۔ قاضی صاحب کو اطلاع دی گئی کہ مقتول بچے کی ماں سلطان کی جان بخشی کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ قاضی صاحب نے مقتول بچے کی ماں سے پوچھا، کیا تو راضی ہو گئی؟ جواب ملا، سلطان کی لاچاری دیکھ کر میں نے اس کی جان بخشی کا فیصلہ کر لیا۔ پھر دریافت کیا، کیا اس عدالت سے تو نے داد پائی؟ عورت نے جواب دیا، قاضی صاحب، میں نے آپ کی عدالت سے بھرپور داد پائی۔ مقدمے سے فراغت کے بعد قاضی سراج الدین نے خندہ پیشانی سے سلطان کی تعظیم کی اور اس کو مسند پر بٹھایا۔ سلطان نے بغل میں چھپائی ہوئی تلوار نکالی اور بولا، قاضی صاحب،
میں شریعت کی پابندی کی خاطر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اگر آپ قانون شریعت کی تھوڑی سی بھی خلاف ورزی کرتے تو اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے منصب قضا کا پورا حق ادا کر دیا۔ قاضی شہر قاضی سراج الدین نے مسند کے نیچے چھپایا ہوا درہ نکالا اور فرمایا، اے سلطان، اگر آج آپ شریعت کی حد سے ذرا بھی تجاوز کرتے تو اس درے سے آپ کی کھال اتار دیتا۔ آج ہم دونوں کے امتحان کا دن تھا اور اللہ نے ہم دونوں کو اس امتحان میں کامیابی دی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔